اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 42 تا 51 میں حضرت مریم علیہ السلام کے حالات اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے معجزات اور بنی اسرائیل کو دین کی دعوت کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر اپنے لیے چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تم اپنے رب کی فرما بردار بن کر رہو اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ ورنہ آپ تو ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمة منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرة ومن المقربین۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک ایسے کلمے کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہوگا، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا اور پوری عمر کا ہو کر بھی، اور وہ اللہ کے صالحین بندوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور بنی اسرائیل کے لیے اسے رسول مقرر کرے گا، وہ بنی اسرائیل سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے
مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔